اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 اپریل 1902 صبح کی سیر میں فرمایا کہ میں آج کل طاعون سے قادیان کے محفوظ رہنے کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں، لیکن یہ سوء ادب اور انبیاء کے طریق سے دور ہے کہ خدا کی لا یدرک شان اور غنائے ذاتی سے خوف نہ کیا جاوے۔ آج پہلے وقت ہی یہ الہام ہوا، دلم می بلرزد تو یاد آورم، مناجات شوریدہ اندر حرم۔ شوریدہ سے مراد دعا کرنے والا ہے، اور حرم سے مراد جس پر خدا نے تباہی کو حرام کر دیا ہو۔ اور دلم میں بلرزد خدا کی طرف ہے، یعنی یہ دعائیں قوی اثر ہیں، میں انہیں جلدی قبول کرتا ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا نشان ہے۔ دلم میں بلرزد بظاہر ایک غیر محل سا محاورہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اسی کے مشابہ ہے جو بخاری میں ہے کہ مومن کی جان نکالنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ تورات میں جو پچھتانا وغیرہ کے الفاظ ہیں، دراصل وہ اسی قسم کے محاورے ہیں جو اس سلسلے کی ناواقفی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں نہیں سمجھا۔ اس الہام میں خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی محبت اور رحمت کا اظہار ہے، اور حرم کے لفظ میں گویا حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔ حرم کے لفظ پر اس وقت خاکسار ایڈیٹر نے عرض کیا تھا من داخلہ کان آمنا، اور بھی اس لفظ حرم کی تصدیق کرتا ہے، اور اب ہم کہتے ہیں کہ انی حافظ کل من فی الدار کے الہام بھی اسی کا مؤید ہے۔ یاد آورم اسی طرح ہے جیسے اذکرونی اذکرکم، البقرہ آیت 153۔ اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے اور وہ محتاج ہے، ایسا وہم کرنا بھی کفر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا کے ساتھ واپس کروں گا۔ یہ ایک طریق ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے فضل کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، رأیت ربی اعلیٰ صورت ابی، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ میں نے بھی اپنے والد صاحب کی شکل پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ان کی شکل بڑی باروب تھی، انہوں نے ریاست کا زمانہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے بڑے بلند ہمت اور عالی حوصلہ تھے۔ غرض میں نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھے ہیں، اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ خدا تعالیٰ ہے۔ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ باپ کیونکہ شفقت اور رحمت میں بہت بڑا ہوتا ہے اور قرب اور تعلق شدید رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا باپ کی شکل میں نظر آنا اس کی عنایت، تعلق اور شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں بھی آیا ہے کا ذکرکم آباؤکم، البقرہ آیت 201، اور میرے الہامات میں یہ بھی ہے انت منی بمنزلت اولادی، یہ قرآن شریف کی اسی آیت کے مفہوم اور مصداق پر ہے۔ 10 اپریل کو الہام ہوا افسوس صد افسوس، اور 11 اپریل کو الہام ہوا راگرائے عالم جاودانی شد۔ ہمارا اصل منشا اور مدعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے اور آپ کی عظمت کو قائم کرنا۔ ہمارا ذکر تو ضمنی ہے، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب اور افادہ کی قوت ہے، اور اسی افادے میں ہمارا ذکر ہے۔ 17 اپریل 1902 بعد نماز مغرب فرمایا، طاعون کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اکثر غریب مرتے ہیں اور عمراء اور ہمارے بڑے بڑے مخالف ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن سنت اللہ یہی ہے کہ ائمۃ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے ان سب میں فرعون بچا رہا،
چنانچہ قرآن شریف میں بھی آیا کہ انا ناصل الارض ننقصها من اطرافها الرعد آیت 42، یعنی ابتدا عوام سے ہوتا ہے اور پھر خواص پکڑے جاتے ہیں، اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے، اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلی طور پر ہم کو عطا کیا گیا، اور اس لیے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم ہمارا نام اس واسطے ہے کہ حضرت ابراہیم ایسے مقام میں پیدا ہوئے تھے کہ وہ بت خانہ تھا اور لوگ بت پرست تھے، اور اب بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ قسم قسم کے خیالی اور وہمی بتوں کی پرستش میں مصروف ہیں اور وحدانیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ پہلے تمام انبیاء ذل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات میں، اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذل ہیں۔ نبی کریم نے گویا سب لوگوں سے چندہ وصول کیا، اور وہ لوگ تو اپنے اپنے مقامات اور حالات پر رہے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کروڑوں روپے ہو گئے۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس عالمگیر طوفان وبا میں یہ ہندوؤں کی قوم بھی اسلام کی طرف توجہ کرے۔ چنانچہ جب ہم نے باہر مکان بنوانے کی تجویز کی تھی تو ایک ہندو نے ہم کو آ کر کہا تھا کہ ہم تو قوم سے علیحدہ ہو کر آپ ہی کے پاس باہر رہا کریں گے، اور نیز 2 دفعہ ہم نے رویا میں دیکھا کہ بہت سے ہندو ہمارے آگے سجدہ کرنے کی طرح جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوتار ہیں اور کرشن ہیں، اور ہمارے آگے نظریں دیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ الہام ہوا کہ کرشن رویندر گوپال تیری مہما ہو، تیری ستی گیتا میں موجود ہے۔ لفظ رویندر کے معنی نذیر اور گوپال کے معنی بشیر کے ہیں۔ فرمایا عیسائیوں نے جو شور مچایا تھا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا اور وہ خدا تھا، اس واسطے غیرت الہی نے جوش مارا کہ دنیا میں طاعون پھیلائے اور ہمارے مقام کو بچائے، تاکہ لوگوں پر ثابت ہو جائے کہ امت محمدی کی کیا شان ہے کہ ایک احمد کے ایک غلام کی اس قدر عزت ہے۔ اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا تو اب عیسائیوں کے مقامات کو بلا سے بچائے۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں ہے تاکہ عیسیٰ کی کثر شان ہو جس کو خدا بنایا گیا ہے کہ خوش ترانہ زد این مطلب مقام شناس کے درمیان غزل قول آشنا بود۔ قرآن شریف اور حدیث میں جو حضرت عیسیٰ کے نیک اور معصوم ہونے کا ذکر ہے، اس سے یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کوئی نیک اور یا معصوم نہیں، بلکہ قرآن شریف اور حدیث نے ضرورتاً یہود کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ فقرے بولے ہیں کہ یہود نعوذ باللہ مریم کو زناکار عورت اور حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے تھے، اس لیے قرآن شریف نے ان کا ضبط کیا ہے کہ وہ ایسا کہنے سے باز آویں۔ فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں جسمانی برکات بھی تھے۔ آپ کے جبے سے بعد وفات آپ کے لوگ برکات چاہتے تھے، بیماریوں میں لوگوں کو شفا دیتے تھے، اور بارش نہ ہوتی تو دعا کرتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی۔ 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے صحابی تھے۔ بہتوں کی جسمانی تکالیف آپ کی دعاؤں سے دور ہو جاتی تھی۔ عیسیٰ کو نبی کریم کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے جس کے ساتھ چند آدمی تھے، اور ان کا حال بھی انجیلوں سے ظاہر ہے کہ وہ کس مرتبہ روحانیت کے تھے۔ فرمایا ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، کیونکہ اس نے بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دن پرورش کی تھی، جیسا کہ فرعون مصری نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی، اور ایسا ہی مولوی محمد حسین صاحب نے ابتدا میں براہین پر ریویو لکھ کر ہمارے سلسلے کی چند یوم پرورش کی۔